اور اس کی آیت نمبر 125 میں سورہ انعام میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں پوری آیت اس وقت آپ کو گرامر میں یا تفسیر میں کھول کے نہیں بتاؤں گا، اس کا لب لباب بتاؤں گا۔ افمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اس میں سے 4 چیزیں ہم نے مینشن کر لی ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کس کے بندے ہیں؟ اللہ۔ وہ میں مدرسے میں پوچھیں گے، چھوٹے بچوں سے پوچھا کس کے بندے ہو؟ پاپا کے۔ تو آپ کس کے ہیں؟ آپ بندے کس کے ہیں؟ وہ چھوٹے بچے ہیں، آپ تو چھوٹے نہیں ہیں نا، تو چھوٹوں کو پھر سکھایا جاتا ہے، جیسے کل یہاں سکھایا گیا ہے، تو پھر ان کو سکھایا گیا ہم بندے اللہ کے، امتی محمد رسول اللہ کے۔ تو قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو شرح صدر دے دیتا ہوں، وہ کھلے دل والا ہو جاتا ہے، وہ فراخ دل والا ہو جاتا ہے، وہ کشادہ دل والا ہو جاتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں گنہگار آ جائے، نیکوکار آ جائے، امیر آ جائے، غریب آ جائے، مشرق سے آ جائے، مغرب سے آ جائے، جنوب سے آ جائے، شمال سے آ جائے، برا آ جائے، اچھا آ جائے، وہ سب کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہ شان ہر دربار کی نہیں ہوتی، یہ شان ہر دربار کی نہیں ہوتی، اور جس دربار کی یہ شان ہوتی ہے وہ دربار قرآنی ہوتا ہے۔ وہ دربار کون سا ہوتا ہے؟ وہ دربار قرآنی ہوتا ہے۔ اور جس میں تنگی آ جائے، جس میں کیا آ جائے؟ تنگی آ جائے، تو وہ جو ہے اللہ اسے پسند نہیں فرماتا، اور جسے اللہ پسند کرے اسے آپ پسند کرتے ہو؟ یہ سارے کیوں ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ جسے اللہ پسند کرے اسے اللہ کے بندے کو پسند کرنا چاہیے نا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر 3 خصلتیں جو ہے ہونی چاہیے تاکہ اس کے ایمان کی تکمیل، اس کی انسانیت کی تکمیل ہو۔ خصلتیں کیا ہیں؟ سورج کی طرح اس کے پاس شفقت ہو، سورج کی طرح شفقت ہو۔ سورج جب نکلتا ہے وہ امیر غریب سب کو جو ہے روشنی دیتا ہے، ہر مذہب کو روشنی دیتا ہے، ہر مسلک کو روشنی دیتا ہے۔ تو مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ سورج کی طرح شفیق ہونا چاہیے، مہربان، نرم ہونا چاہیے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور دوسری بات کیا ہے؟ اب میں لیب لگا رہا تھا، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، لگایا ہے لیب، اب بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا بہت، ایسی بات نہیں ہے نہیں لگا سکتے۔ میں لیب لگا رہا تھا، مجھے گارا لگ گیا، مجھے کیا لگ گیا؟ گارا لگ گیا، گارے میں لت پت ہو گیا۔ اب میں جا کے دریا میں نہاؤں گا، بتاؤ دریا گندا ہوگا یا میں گندا ہو جاؤں گا؟ آپ صاف ہو گیا، آپ کیا لکھ؟ دریا بھی صاف ہو گیا، میں بھی صاف ہو گیا۔ تو دوسرا کیا ہے؟ انسان کو سخی ہونا چاہیے، دریا کی طرح سخاوت ہونی چاہیے، دریا کی طرح سخاوت ہونی چاہیے، خود بھی صاف ہوتا ہے، دوسروں کو بھی صاف کرتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہونا چاہیے؟ تیسری زمین کی طرح تواضع ہونی چاہیے۔ زمین پر آپ گولی مارو، گینتی مارو، مشین مارو، پیشاب پھینکو، تھوک دو، زمین کسی کو کچھ نہیں کہتی، زمین کسی کو کچھ کہتی ہے؟ تو یہ 3 خصلتیں جب آ جائیں تو پھر یہ آدمی انسانیت کا سفر شروع کرتا ہے۔ یہ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ انسانیت کا سفر شروع کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے طالب اللہ، اللہ کو تلاش کرنے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی تابعداری کرنے والے، یہ 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ آپ ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں، سوچ میں پڑ گئے ہیں، شاید کوئی گڑبڑی ہے۔ ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، آئندہ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جانا برا نہیں ہے، غلطی پہ ڈٹ جانا برا ہے۔ لکھا کہاں ہے؟ 26ویں سپارے میں ہے، سورۃ الحجرات میں ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو بندہ غلطی کر بیٹھے وہ برا نہیں، جو غلطی سے توبہ نہ کرے، ڈٹ جائے غلطی کے اوپر، وہ برا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ برا ہے، آپ اس کو اچھا کہہ سکتے ہو؟ مگر میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں ہمارے لوگ، ایسے بندوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں۔ بھائی قرآن شریف کہتا ہے میں پسند نہیں کرتا، اور قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے، رسول اللہ پسند نہ کریں، اسے اگر آپ پسند کریں تو سچ بتائیں اللہ کی بندگی ادا ہو گئی؟ سارے بولیے نا اگر کلیئر ہو گیا، پھر یہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس میں مضمون کھولتا، مگر چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اب میں دوسرا مضمون آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کا در ہے، یہ جو اہل بیت کا گھر ہے، یہ جو اہل بیت کا در ہے، اہل بیت کا گھر ہے. پہلے تو میں آپ کو اہمیت بتانا چاہوں گا. دیکھیے نماز کا حکم آیا اقیموا الصلاۃ، توجہ ہے سب کی؟ نماز کا حکم آیا، قرآن شریف سے بیان کر رہا ہوں. ابھی میں روایت نہیں لے رہا ہوں کیونکہ کچھ علماء روایت کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں آیت کو لے رہا ہوں. آیت کو ضعیف کہنے والا ماں نے کوئی پتر پیدا، ابھی آپ سوچ رہے ہیں، آیت کو ضعیف کہنے والا کوئی بیٹا ماں نے پیدا، سارے بولو نا، کوئی بیٹا ماں. اس لیے آیت پر آ رہا ہوں، اس پر آ رہا ہوں، آیت پر آ رہا ہوں. نماز کا حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. زکات کا حکم آیا وآتوا الزکاۃ. اسی طرح حج کا حکم آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اسی طرح روزے کا حکم آیا، مگر انہی الفاظ کے اندر آیا، احکام کے اندر آیا. اہل بیت کی باری آ گئی تو اسألکم، سوال آ گیا. کیا آ گیا؟ سوال آ گیا. اور یہ سوال جو ہے تاکید پر تاکید ہے. یہ سوال کیا ہے؟ تاکید پر تاکید ہے. میں پوری آیت کو اس وقت نہیں کھول سکتا. مودت بھی ہے اور تاکید بھی ہے اور سوال بھی ہے. اچھا نماز کے پیچھے سوال نہیں ہے، روزے کے پیچھے سوال نہیں ہے، حج کے پیچھے سوال نہیں ہے، زکات کے پیچھے سوال نہیں ہے، عبادات کے پیچھے سوال نہیں ہے، معاملات کے پیچھے سوال نہیں ہے، اور دیگر بہت سارے جو ہے معاملات جو ہمارے ہیں، چاہے وہ ہماری سوشل لائف ہو، چاہے وہ ہماری کنڈیشن لائف ہو، چاہے وہ ہماری پریکٹیکل لائف ہو، چاہے وہ ہماری ٹیکنیکل لائف ہو، چاہے وہ ہماری اسپریچل لائف ہو، کسی کے شروع میں قرآن شریف نے لفظ سوال نہیں لایا ہے. مگر جب اہل بیت کی مودت کی باری آئی ہے تو قرآن پاک نے لفظ سوال لایا ہے. اب اس کو میں تفسیر کرتا ہوں قرآن حدیث پاک سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. کیا دے کے جا رہا ہوں؟ قرآن دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت دے کے جا رہا ہوں. صبح قیامت تک مفتی جتنی مرضی کوشش کر لیں قرآن کو بدل نہیں سکتے، اور جتنی مرضی کوشش کریں اہل بیت کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ صبح قیامت تک رہیں گے. اللہ اکبر. صدقے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو تھام لینا، اس کا ایک حصہ عرش پر ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور نور سے جڑا ہے، اور یہ نور والا کلام جب مومن ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کی رسی کا ایک سرا عرش پر ہوتا ہے، دوسرا مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کتنے پیارے ہیں وہ لوگ جو صبح صبح اللہ کے اس پیارے قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہیں. اے پیارے بندو، اگر قرآن پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھا ہے پھر بھی ہاتھ میں لے کے پیار دیا کرو. ایک بزرگ اماں قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتی تھی، وہ قرآن پاک کھول کے کہتی یو بھی حق ہے، یو بھی حق ہے، سارو ہی حق ہے، اس کو پیار دیتی. سبحان اللہ. پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں مگر جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ پڑھتی تھی، وہ اس کو پیار کرتی تھی، قرآن شریف کو چون کے سینے سے لگاتی. تو بات میں کہنے کی یہ بتا رہا تھا کہ جب دوسرا دن جو ہے اہل بیت کا آیا، حضور پاک نے فرمایا میری اہل بیت کے آگے نہ ہونا، ہلاک ہو جاؤ گے. میری اہل بیت کے آگے نہ ہونا. اور فتولیکم کا صیغہ آیا ہے، اے صحابیوں تم میری اہل بیت سے آگے نہ ہونا. جو میری اہل بیت سے آگے بڑھ جائے گا، تجاوز کر جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. فتولیکم، فا پھر تاکیدی ہے. فا کیا ہے؟ فا پھر تاکیدی ہے. اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ کم کے سیغے کے ساتھ ہے، ہم کے سیغے کے ساتھ نہیں ہے. کم کے مخاطب صحابہ کرام ہیں اور ہم کے مخاطب آنے والے ہوتے ہیں. بات سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے قرآن شریف میں فرمایا یہ میری اہل بیت جو ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھیں جس کو صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں، پیارے صحابہ کرام. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. ہم اہل سنت والجماعت کیسے چلتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. اور نماز میں پڑھا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بات یہ کہنے کی بتا رہا تھا کہ ہم چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. تو صحابہ کرام کو حضور پاک، صحابہ کرام نے پوچھا، آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی؟ حضور پاک نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین. ذرا زور سے بھی کہہ دیا کرو. حضور فرماتے ہیں
पड़े हुए भाई उम्मती किसके हैं? जरा मुस्कुरा के भी कह दिया करो मदीने वाली सरकार के। किसके हैं? मदीने वाली सरकार के। तो मदीने वाली सरकार ने 4 नाम बता दिए हैं, 5वां कोई जोड़ सकता है? भाई सारे बोलिए ना। अगर जोड़ सकता है तो कोई खड़ा होके कहते हाँ नहीं मैं जोड़ सकता हूँ, या मेरा मौलवी साहब जोड़ सकता है। जोड़ने की कोशिश की जाती है, जोड़ने की कोशिश की जाती है, मगर आपको पता है ये अहले बैत वो हैं कि सहाबा को पूछ के आना पड़ता है, सहाबा को पूछ के आना पड़ता है। अल्लाह अकबर। तो पंजतन पाक की बात आपको बता रहा था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पूछते हैं मन कराबतुका हाउलाई लदीन वजबत अलैना मवद्दतिहिम। ये तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर है। दुर्रे मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब है। फरमाया मेरे सहाबा याद रखो ये अली फातिमा हसन और हुसैन के लिए नाजिल हुई है। अच्छा बगदाद में चले जाओ तो अली का बेटा नजर आएगा, अजमेर में चले जाओ अली का बेटा नजर आएगा, कलियर में चले जाओ अली का बेटा नजर आएगा, शादर शरीफ में चले जाओ अली का बेटा नजर आएगा, पमरोड में चले जाओ अली का बेटा नजर आएगा, मलंगाम में चले जाओ अली का बेटा नजर आएगा, गुरुई में चले जाओ अली का बेटा नजर आएगा, बल्ली में आ जाओ अली का बेटा नजर आ जाएगा। और जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ अली के बेटे काम आते हैं, वहाँ अली के शहजादे काम आते हैं, वहाँ अली के दुलारे काम आते हैं। जब मौलवी साहब भी कांपने लगते हैं ना, जिन्नातों से जब कांपने लगते हैं, भूतों से जब कांपने लगते हैं, जब कोई ठिकाना नहीं मिलता है उस वक्त चलो बाजी साहब के पास। चलो किसके पास? बाजी साहब के पास। और बाजी साहब की वो शान होती है, हम ये कहते हैं ना शरीयत शरीयत। भाई शरीयत इस घर की नौकरानी रह चुकी है, शरीयत इस घर में जो है नौकरी करती है। अल्लाह अकबर। कहेंगे वो कैसे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए असहाबे कहफ हैं, अल्लाह पाक ने निजाम शम्सो कमर बनाया हुआ है। निजाम शम्सो कमर जो है अपने रास्ते पर चलता है, मगर असहाबे कहफ जहाँ लेटे हुए थे वहाँ सूरज अपनी जो है साइड बदल के चल लेता था, उनकी खिदमत में नहीं आता था। अच्छा ये सहाबे कहफ के वलियों की बात है, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलियों की क्या बात होगी? तो खैर इस पर मैं बहुत सारे हवाले दे सकता हूँ, क्योंकि अगर हदीस का दफ्तर खोल दिया, तफसीर जो है उसका अगर दफ्तर तमसील का खोल दिया तो फिर शाम इधर ही हो जाएगी, सुबह भी हो जाएगी, बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हुजूर ने फरमाया है, वो मैं बचपन में सुना करता था, अल्लामा रब्बानी साहब फरमाते थे जिसे 5 तन से प्यार नहीं उसके कलमे का। अच्छा जिसको पता है वो चुप हो जाए, जिसके घर में जिसे 5 तन से प्यार नहीं। आप बोलो सारे। अच्छा सुनो, ठहर जाओ ठहर। ये मेरी कितनी उंगलियां हैं? कितनी हैं? क्या यहाँ 6 नहीं बन सकती? बन सकती हैं। अल्लाह बना सकता है, अल्लाह बना सकता है, 4 भी अल्लाह बना सकता है, मगर अल्लाह ने 5 बनाई। अल्लाह से पूछो अल्लाह पाक 5 क्यों बनाई है? अल्लाह ने सिग्नल दे दिया मैं भी 5 तन से प्यार करता हूँ। अब मुझे बताइए अगर ये 5 उंगलियां काट दी जाए, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, तफसीर की दुनिया में हूँ, अगर ये 5 उंगलियां काट दी जाए पेंसिल पकड़ सकेंगे? चलो पेंसिल को रहने दो जी। खाना पकड़ सकेंगे? चलो खाने को भी रहने दो। गिलास पकड़ सकेंगे? अजी गिलास को भी रहने दो। अपने आप को जो है ये क्या नाम है लिबास पकड़ सकेंगे? भाई पकड़ते किससे हैं? तो ये निजाम किससे चलता है? ये निजाम पता चला कि पंजतन पाक जो ये 5 उंगलियां लगा दी गई हैं, अगर किसी के पास 6वीं उंगली होती भी है, किसी के पास इक्का दुक्का, वो वर्क नहीं करती है, वर्क 5 उंगलियां करती है। तो पता ये चल गया कि इस कायनात के अंदर वर्क जो है पंजतन पाक की हस्तियां कर रही हैं और अल्लाह के हुक्म से कर रही हैं। ये बात याद रखें। और मैंने आपको तमसील बता दी है और ये पीछे देखें, खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, बस इतना याद रखें ये 5 उंगलियां हैं। अगर 5 उंगलियां मेरी खत्म हो जाए, किसी भाई की खत्म हो जाए, वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। भाई अगर कर सकता है तो चुप हो जाए, नहीं कर सकता तो बोले वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए रब्बानी साहब फरमाते हैं जिसे 5 तन से प्यार नहीं उसके कलमे का कोई। इसी पर हदीस पाक सुनाता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई काबे में पैदा हो जाए और काबे में पैदा होकर उधर ही जिंदगी बसर करे, उधर तकवा और
پرہیزگاری میں زندگی بسر کرے، ادھر مر جائے، ادھر دفن ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جو علی فاطمہ کا وفادار نہیں وہ جنت کا حقدار نہیں، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ جو ان کا حقدار نہیں ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے دین کی راہ میں ہر جگہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب مجھے حضور کی یاد آتی ہے تو میں حضور کی اہل بیت کا دیدار کر کے حضور کی یاد کو جو ہے تازہ کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کا ایک بار واقعہ ہوا کہ بھائی وہ لکھوا کر کے لے آؤ، واقعہ لمبا ہے میں آپ کو اس وقت نہیں بتاؤں گا، وقت کم ہے۔ تو وہ اس واقعے میں کیا ہوا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم حسین کے غلام ہیں میں پیدا ہو جائے اور کعبے میں پیدا ہو کے ادھر ہی زندگی بسر کرے، ادھر تقویٰ اور پرہیزگاری میں زندگی بسر کرے، ادھر مر جائے، ادھر دفن ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جو علی فاطمہ کا وفادار نہیں وہ جنت کا حقدار نہیں، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ جو ان کا حقدار نہیں ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے دین کی راہ میں ہر جگہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب مجھے حضور کی یاد آتی ہے تو میں حضور کی اہل بیت کا دیدار کر کے حضور کی یاد کو جو ہے تازہ کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کا ایک بار واقعہ ہوا کہ بھائی وہ لکھوا کر کے لے آؤ، واقعہ لمبا ہے میں آپ کو اس وقت نہیں بتاؤں گا، وقت کم ہے۔ تو وہ اس واقعے میں کیا ہوا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم حسین کے غلام ہیں، حسینی نے حسین پاک نے ہمیں غلامی میں قبول کر لیا ہے، یہ لکھوا کر کے لے آؤ اور یہ مانگے ہوئے عمر کے کفن کے اندر رکھ دینا تاکہ عمر کی بخشش کا سبب بن جائے۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس گھر کی نوکری کرتے تھے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے، امام حسن حسین چھوٹی چھوٹی عمر میں تشریف لائے، اتر جائیے میرے نانا جان کے ممبر سے۔ وہ اتر کے آ گئے اور ان کو بٹھایا اور فرمایا یا حسن حسین یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے کہ ہم اس کے لائق ہو گئے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام کا مشرب کیا تھا، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم قرآن کو تھام لیں اور انشاءاللہ قرآن کو تھامیں گے انشاءاللہ، اور دوسرا حضور کی اہل بیت کا دامن تھامیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری اہل بیت جب تم پریشان ہو جاؤ گے، جب تم دکھی ہو جاؤ گے، جب تمہارا کوئی جو ہے تمہیں چارہ نظر نہیں آئے گا، اس وقت جو ہے میری اہل بیت تمہیں کام آئے گی۔ یہ تمہیں امان بھی دے گی، یہ تمہیں سکون بھی دے گی، یہ تمہیں چین بھی دے گی، یہ تمہیں بھوک بھی دے گی، یہ تمہیں دعا بھی دے گی، یہ تمہیں دوا بھی دے گی، یہ تمہیں تعویذ بھی دے گی، یہ تمہیں بتی بھی دے گی، اور یہ تم روتے ہوئے ان کو ہنساتے ہوئے جو ہے بھیجے گی۔ مختصر میں یہ کہنا چاہتا تھا اے لوگوں کوشش کرو، ہاں ایک بات یاد رکھیں، نفرت کس چیز سے کرو گے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا نا، بعد میں دوہرا رہا ہوں کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اگر انسان بننا چاہتے ہو 3 خصلتیں پیدا کرو، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ آپ نے دل تنگ نہیں کرنا ہے۔ جو دل تنگ کرے گا، آیت میں کیا ہے میں توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی، جو بندہ دل تنگ کرے گا اس کو فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس، وہ دل ناپاک ہے، وہ دل کیا ہے ناپاک ہے۔ اور آگے فرمایا علی الذین لا یؤمنون، وہ جو ناپاک دل ہے وہ مومن بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ قرآن شریف کا ہے، فتویٰ نہیں ہے کہ فتوے کو سائڈ کر رکھ دیں گے۔ تو اللہ کی نے سنی بات کیا بتاؤں، ایک شخص بس ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک صاحب حاضر ہوئے، نام نہیں بتاؤں گا، تو ناگا باجی سرکار کے جو ہے آستانے پر باہر دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ناگا باجی سرکار نے فرمایا آ جا مجھے منسٹر بنا دوں۔ آپ کو پتا ہوگا شاید، آ جائے مجھے منسٹر بنا دوں، تو سوچا شاید مذاق ہو رہی ہے، میں غریب سا بندہ ہوں، میں 3rd کلاس کا بندہ ہوں، میں 4th کلاس کا بندہ ہوں، تو میرا کیا جو ہے مجھے کون منسٹر بنائے گا؟ تو بابا ناگا باجی سرکار نے فرمایا آ جا میں تجھے آج منسٹر بنا لیتا ہوں۔ اس کو دے دیا جائے جو تیری نوکری چھوڑی ہے سب چھوڑ اور جا کر کے چلا جا۔ وہ بندہ اس وقت اس کے بعد جو ہے منسٹر بنتا ہی رہا۔ یہ ایسے دربار ہے، یہ ایسی دربار ہے، لج پال کوئی تو توڑ دے نہیں، باں پھڑ دے وہ چھوڑ دے نہیں، پاک بریج نو توڑ دے نہیں، یہ ماں پڑھ دے وہ چھوڑ دے نہیں۔ اب میں دعا پر ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، سارے کو یا الہی مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے، مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے
اسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یہ سنت کی لکھی ہوئی ہے دعا ہے. تو آج ہم دیکھیں کہ یہ ترتیب کیا ہے. اس ترتیب کو یاد رکھیں. یہی خواجہ غریب نواز کی ہے، یہی اولیاء کی ہے، یہی صلحاء کی ہے، یہی مجددین کی ہے. ساری میں اس وقت آپ کو نہیں سنا سکتا. جو کچھ کہا ہے اللہ قبول فرمائے. جو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں آپ سب کے سامنے آپ سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور پھر آپ سے بھی بھائی اگر کسی بات سے آپ کا دل جھکا ہو تو آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو معاف فرمائے. اور انسانیت کو وداؤٹ ریلیجن اللہ